बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत ही अहम मामला है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक्शन से, उनकी एफर्ट्स से ये लग रहा है कि उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि चीज़ें बहुत बिगड़ी हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मेरी अपनी खबर नहीं थी। मैंने कहा था ये मार्केट की खबर है, ये बातें हो रही हैं। और जो हालात हैं उनमें इनमें से बाज़ बातों को बंदा कहता है कि नहीं, ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बातें हो रही हैं। और जो बड़े नून लीग की हामी सहाफ़ी हैं, वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान को एनआरओ मिल रहा है। मैंने ये तमाम बातें आपको बताते हुए कहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें होने जा रही हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि वो तमाम चीज़ें, अगर उनमें से कुछ होने भी जा रहा था, तो वो सब का सब धड़ाम से एक साथ गिरा है। सूरत हाल बहुत ख़राब हुई है। और ऐसा क्यों लग रहा है कि सूरत हाल बहुत ख़राब हुई है? इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करते हैं, तफसील के साथ बात करते हैं। लेकिन पहले आप एक वीडियो देखिए। ये वीडियो हमें क्या बता रही है। नून लीग के मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के तर्जुमान है कौसर काजमी साहब। कौसर काजमी जो है वो एक टेलीविजन शो में मौजूद थे, एक्सप्रेस न्यूज़ पर, अथर काजमी का शो, जहां शफकत आवान साहब भी मौजूद थे। और शफकत आवान साहब ने, कुछ तनकीद होती है, थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। उस बहस में आ, कौसर काजमी शफकत आवान को कहते हैं कि दांत निकालने की बात नहीं है, दांत निकालने की बात नहीं है। तो उस पर नाराज होकर कि आप मुझे दांत निकालने की बात कह रहे हैं, तो उन्होंने शट अप कहा। अब शट अप कहते ही जो कौसर काजमी है वो हत्थे से उखड़ गए। और उसके बाद जो गालम गलोच का सिलसिला कौसर काजमी ने शुरू किया, जरा सुनिए कि क्या हुआ और कितना खौफनाक हुआ। 10 लाख रुपए हर बंदे की जेब में था, जो आपने निकाल लिया। निकालने की बात नहीं है, ये फैक्ट एंड फिगर के साथ आओ। आराम से बोलो, शट अप करो, शट अप। ये क्या बात हुई? शट अप। वहां पे दांत निकालने नहीं, वो बोलना नहीं आता आपको। सारी कड़ी को देगा। चले चले काजमी, शट अप कह रहे हैं, बदतमीज। जो वकील बाबू, तुम बदतमीज नहीं आता तुम्हें। बदतमीज मैं वकील हूँ तो तुम्हारे घर से कहता हूँ। तुम मेरी पचास बेवकूफ नहीं। अब मैंने इसको यहां पॉज कर दिया 36 सेकंड पर, लेकिन आप एक चीज देखिए कि इन 36 सेकंड में जो शफकत आवान ने किया, उसमें एक था बेगैरत और एक था बेवकूफ। बेवकूफ तो खैर बहुत छोटा सा लफ्ज है, लेकिन बेगैरत कहा टेलीविजन चैनल पे बैठ के, तो वो बेगैरत जाने दिया गया शफकत आवान साहब का। इसका मतलब है कि कौसर काजमी ने जो बातें की हैं वो कितनी गलीज होंगी कि बेगैरत जाने दिया गया। बेगैरत चला टेलीविजन चैनल पे, तो कौसर काजमी ने कितनी गंदी बातें की होंगी, कितनी घटिया बातें की होंगी कि सारी की सारी बीप की गई। और इन 36 सेकंड में ही कोई 10 बार बीप किया गया कौसर काजमी को। ये वही है जो लंदन में नवाज शरीफ के बेटे के दफ्तर के बाहर खड़े होकर एक खातून से बहस कर रहे थे और नंगी गालियां दे रहे थे। खातून को सड़क पे खड़े होकर नंगी गालियां दे रहे थे। इनके साथी इनको रोक रहे थे, लेकिन गलीज तरीन लैंग्वेज इनको शायद इसी काबिलियत की बुनियाद पर लाया गया कि ठीक है, ये जवाब देगा बंदा, ये फैसला शायद किया गया, तो ये आपने इनका किरदार देखा। दूसरा, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं। पहले उसकी बात करते हैं, फिर बरतानिया में क्या हुआ है इमरान खान साहब के मामले में, उस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मुराद सईद साहब ने एक ट्वीट किया, लंबा ट्वीट है। मुराद सईद साहब बहुत तफसील के साथ चीज़ें लिखते हैं, बहुत कम लिखते हैं। जब ज़रूरत होती है और उनको लगता है कि बहुत शदीद है, तब लिखते हैं। तो मुराद सईद साहब ने वो तमाम चीज़ें लिखते हुए जो पिछले कुछ अरसे में हुई और इमरान खान साहब को इख्तिदार से निकालने के बाद हुई, उन पे बात की। 26 नवंबर पे बात की, वजीराबाद में इमरान खान पे हमला हुआ, उस पर बात की। फिर उन्होंने कहा कि खुफिया इदारों ने किस तरह से टेप पकड़ा दी, वीडियो पकड़ा दी, बयान पकड़ा दिया, उस पर बात की। फिर मुराद सईद साहब ने ये भी बात की कि इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर कुछ बात की, जो वो बार बार कहते ना, आसिम लॉ। मुराद सईद साहब ने उस पर भी बात की। और मुराद सईद साहब ने कहा कि ये गुफ्तगू सुनी गई। ये बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं। इमरान खान साहब कई बार जेल में भी खुफिया कैमरों की तरफ देख के, कर्नल साहब देखें, ये बातें करते हैं। तो मुराद सईद साहब कहते हैं ये बातें सुनी गई
اور پھر یہ کہا گیا، اب چونکہ یہ جو عمران خان صاحب کی باتیں ہیں یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، تو بہت لوگ کہتے ہیں، لیکن وہاں جو کہا گیا وہ مراد سعید صاحب بتاتے ہیں کہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر عاصم لا ہے تو پھر میں بتاتا ہوں کہ عاصم لا کیا ہے، یعنی یہ وہاں سے کہا گیا۔ اور مراد سعید صاحب نے یہ ساری باتیں بتائیں اور کہا گیا کہ جس طرح 26 نومبر ہوا، 9 مئی ہوا اور اس میں طاقت کا استعمال کیا گیا، تو شاید اب بھی کچھ ایسا کر دیا گیا ہے جسے چھپایا جا رہا ہے۔ یعنی وہ جو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کیا چھپایا جا رہا ہے، مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ غصے میں عمران خان کے ساتھ کچھ ایسا کر دیا گیا ہے جسے چھپایا گیا ہے اور عمران خان صاحب سے نہیں ملوایا جا رہا۔ یہ جو مراد سعید صاحب کا یہ تمام باتیں کرنا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ کوئی بہتری کی امید تھی تو وہ امید بھی پاکستان تحریک انصاف کو اندازہ ہوا کہ ختم ہوئی ہے۔ فورس بنے گی، عمران خان رہائی فورس ہر صورت ہر حال میں بنے گی۔ یہ پارٹی جو ہے وہ مخالفین کو بھی اور پارٹی کے اندر سمجھانے والوں کو بھی پیغام دے رہی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک بار پھر فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے کر بات کی گئی ہے 2 روز پہلے، اور چیزیں اتنی بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ پاکستان تحریک انصاف کرنے پر، ان باتوں کے کرنے پر اچانک اتر آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی چیز اگر ہونے جا رہی تھی، اور ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ کہہ رہے تھے عمران خان ڈیل مانگ رہا ہے، اب بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مرضی کی ڈیل نہیں مل رہی، تو عمران خان ڈیل نہیں لے رہا۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان کو جو ڈیل مل رہی ہے وہ عمران خان نہیں لے رہا، ایک بات۔ دوسرا، جو شخص اس وقت جو بھی ڈیل نہیں لے رہا، آپ مرضی کی بات منواتے نا، تو وہ مرضی کی بات منوانا چاہ رہا ہے تو پھر وہ جیل میں ڈٹا ہوا ہے، اور اس کو ڈیل کی آفر بھی ہے۔ جبھی منصور علی خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مرضی کی ڈیل نہیں مل رہی، تو عمران خان کو جو ڈیل مل رہی ہے اس ڈیل کو عمران خان قبول نہیں کر رہا۔ تو ایک یہ سچویشن ہے جو آپ کو عمران خان پر سخت تنقید کرنے والے صحافی اس وقت بتا رہے ہیں۔ دوسرا، آپ یہ دیکھیے کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں، سلمان اکرم راجہ نے ان کو انڈورس کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ حقیقتاً بہت پریشان ہوئے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ کی باتوں سے کم پریشان ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے جس طرح آستینیں چڑھا کر ایسے تمام لوگوں کے بارے میں ان کو ادھیڑنا شروع کیا ہے، اس سے وہ زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ وہ ویڈیوز، وہ ٹویٹس، وہ پیغامات، وہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر سے نکل کر وائرل ہوتے ہیں اور مصیبت ہوتی ہے لوگوں کے لیے، تو وہ اس سے پریشان ہیں۔ آخری چیز، عمران خان صاحب کے معاملے میں برطانیہ میں کیا ہوا؟ دیکھیے، برطانیہ کی پارلیمان میں عمران خان صاحب کا معاملہ، حکومت پاکستان کا معاملہ ڈسکس ہوا، اور بہت زوردار انداز میں ڈسکس ہوا۔ وہاں لارڈ شفق محمد ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کو جیل سے برطانیہ آنے کی اجازت دی گئی، اگر عمران خان علاج کے لیے آنا چاہیں تو حکومت کا کیا رد عمل ہوگا، یہ برطانوی پارلیمان میں سوال کیا گیا۔ اب یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ عمران خان کو لے گا کون، تو یہ برطانیہ کی حکومت سے پوچھا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جینیفر چیپمن ہیں، انہوں نے برطانوی حکومت کی وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکمرانوں کو بنیادی آزادیوں، فری ٹرائل اور علاج تک رسائی کو یقینی بنانا چاہیے۔ برطانوی حکومت کی یہ منسٹر ہیں، انہوں نے عمران خان کی سزا اور علاج کے حوالے سے بحث کے دوران یہ بات کی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی موقع پر یہ کہا گیا لارڈ طارق احمد کی جانب سے کہ برطانوی حکومت کو چاہیے کہ عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان کی ان سے ملاقات ممکن بنانے کے لیے کردار ادا کرے۔ اور یہ تمام چیزیں ہوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زیک گولڈ سمتھ کا بیان بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے معاملے میں بات کی ہے۔ اچانک عمران خان صاحب کی فیملی نے، بہنوں نے بہت زیادہ زور لگایا، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ بہت بگڑ گیا ہے، تو اس لیے فیملی، پارٹی، باقی لوگ بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ ہمیں نظر آئیں لڑتی ہوئی فرنٹ فٹ پر، پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی اور اڈیالہ کے باہر بھی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ علیمہ خان صاحبہ کی ان تمام ایفرٹس کے ساتھ ساتھ وہ انٹرنیشنل کرکٹرز کی جانب سے بات کرنا، برطانیہ کی پارلیمان میں عمران خان صاحب کے لیے بات کرنا، اور پھر علیمہ خان صاحبہ کا ایک اور انٹرنیشنل انٹرویو ماریو نوفل کو، یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ
عمران خان صاحب کی فیملی، عمران خان صاحب کی جماعت اور جماعت کے بھی موسٹ امپورٹنٹ لوگ یہ کہیں کسی جگہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ چیزیں خدا نخواستہ اگر کہیں بننے جا رہی تھیں تو بگڑی ہیں، اور اب پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ زور لگانے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کچھ صحافی جو عمران خان صاحب کی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پہ بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں یہ ہیں کہ عمران خان کو قوم ٹھیک نہیں ملی ہے، اور لوگوں نے بھی عمران خان کے لیے باہر نکل کر جو ان کی رائے میں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا ہے۔ میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ عمران خان کے لیے لوگوں نے انقلاب برپا کیا۔ 8 فروری کو ہمارے ہاں ایک سافٹ کو ہوا، ایک سافٹ ریولوشن تھا، وہ لوگوں نے کو کر کے دکھایا تھا، وہ ہوا۔ پھر ہمارے ہاں لوگوں نے جب 4 اکتوبر 5 اکتوبر کو زبردست انداز میں مزاحمت کی تب کر کے دکھایا۔ پھر 24 نومبر کو لوگوں نے جو نکل کر دکھایا تو لوگوں نے بار بار عمران خان کے لیے لبیک کہہ کر دکھایا ہے۔ ایک، عمران خان کی جماعت کے کچھ لوگوں نے خود اس کو ڈیمیج کیا۔ 2، لوگ اس زیادہ کیا کریں، جہاں گولی چلا دی جائے وہاں لوگوں سے یہ شکایت کرنا کہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ عمران خان سے پاکستان کے لوگوں نے وفا نبھائی ہے۔ ہاں، حالات خراب ہیں اور شاید اس کی ڈائریکشن، اس کی جو شدت ہے اسے کسی اور لیول پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے، لیکن لوگوں نے عمران خان کو مایوس نہیں کیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔